تراویح سنت ہے، نفل ہے، کہتے ہیں نفل ہے، کہتے ہیں نفل ہے، علیہ صاحب نفل ہے تراویح۔ ارے یہ نفل ہے، سنت ہے، کیا ہے، اس پر نہ جاؤ، اس پر علماء نے تو بہت کچھ لکھا، میں ادھر جانا نہیں چاہتا، میں صرف یہ غور کرانا چاہتا ہوں کہ جب ایک نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان کے خلوص، اس کے نیکی کے عمل اور اس کے کردار اور اس کے انداز، اس کی نیت، اس کے طور طریقے سے ایک نیکی کو جب اللہ 1 سے 700 اور اس سے بھی زیادہ ہزاروں میں بدل سکتا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں رہتا، اسی لیے نہ ہم قیام اللیل کر پاتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں رہتا، اسی لیے ہم عام طور پر چونکہ عام دنوں میں ہم نماز کے عادی نہیں ہوتے ہیں تو رمضان المبارک میں بھی ہماری جماعتیں چھوٹتی رہتی ہیں، رمضان المبارک میں بھی جماعتیں چھوٹتی رہتی ہے، بلکہ سنت بھی زیادہ تر لوگ نہیں پڑھتے ہیں، معاف کیجئے گا، سنت ہم تو دیکھتے رہتے ہیں، سنت زیادہ تر لوگ سنت بھی نہیں پڑھتے، بڑی مشکل سے پڑھ لیتے ہیں جو ہے فرض، اور دیکھتے ہیں دھیرے دھیرے کہیں الٹ جاتا ہے یا اٹھ کے چلا جاتا ہے اور پھر سنت جو ہے اس سے مفقود ہو جاتی ہے۔ عام دنوں میں جو سنتیں چھوٹ جایا کرتی ہیں کبھی کبھی، یہاں پر اس کو کور کرنا چاہیے، اس کا میک اپ یہاں ہونا چاہیے، یعنی اس قدر کثرت سے سنن و نوافل کا اہتمام کرے کہ یہ جو گزشتہ 11 ماہ میں ہماری سنتیں چھوٹی ہے، نوافل چھوٹے ہیں، ان نوافل اور سنن کی بھرپائی ہم کثرت سے یہاں سنن و نوافل کا اہتمام کر کے، ذکر و تلاوت کا اہتمام کر کے ہم میک اپ کر لیں، اس کو ریکور کر لیں۔ اب جب ہم خالی فرض کسی طرح کے کسی طرح پڑھ لیں گے الٹ پلٹ کے، زبردستی اٹھ بیٹھ کے، تو اللہ والو پھر وہ پچھلا کیا میک اپ بیک اپ ہوگا، یہ بھی جو ہے اسی طرح ملے گا جس طرح کہتے ہیں نا، جیسی روح ویسا فرشتہ، تو جیسی آپ کی نماز ہوگی، جیسے آپ کے روزے ہوں گے، ویسے ہی آپ کو ثواب ملے گا، ویسے ہی آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ نے سن رکھا اور آپ سنیں گے اس ماہ مبارک میں جب ایک نیکیاں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تراویح سنت ہے، نفل ہے، کہتے ہیں نفل ہے، کہتے ہیں نفل ہے، علیہ صاحب نفل ہے تراویح۔ ارے یہ نفل ہے، سنت ہے، کیا ہے، اس پر نہ جاؤ، اس پر علماء نے تو بہت کچھ لکھا، میں ادھر جانا نہیں چاہتا، میں صرف یہ غور کرانا چاہتا ہوں کہ جب ایک نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان کے خلوص، اس کے نیکی کے عمل اور اس کے کردار اور اس کے انداز، اس کی نیت، اس کے طور طریقے سے ایک نیکی کو جب اللہ 1 سے 700 اور اس سے بھی زیادہ ہزاروں میں بدل سکتا ہے، اگر آپ 8 رکعت، آپ 11 رکعت، 8 اور 3 11 رکعت اگر آپ پورے اہتمام کے ساتھ قیام اللیل پڑھ لیتے ہیں، ادا کر لیتے ہیں، تو آپ تصور کیجئے جسے ہم نفل اور جسے سنت سمجھ کے چھوڑتے ہیں، نفل اور سنت سمجھ کے چھوڑتے ہیں، ہماری نیکیوں کی کیا کیفیت ہوگی، ہماری نیکیوں کی کیا کیفیت ہوگی، کتنا بڑا انبار ہوگا۔ تراویح کی فضیلت اپنی جگہ پر، سجدے کی فضیلت، قیام کی فضیلت، رکوع کی، تسبیح کی اور تحلیل کی، تکبیر کی، ساری چیزوں کی فضیلت اپنی اپنی جگہ پر، لیکن ذرا تصور کرو کہ ایک نیکی اگر 1000 اور کئی گنا تک اللہ بڑھا دے، اور آپ 8 رکعت اور پھر جو دن و رات میں سنن و نوافل ہے، سنت مؤکدہ راتبہ ہے اور فرائض ہے اور تلاوت ہے اور ذکر ہے، بھائی آپ ذرا سوچئے کہ کتنی آپ نیکیاں کما لیں گے، کتنی نیکیاں کما لیں گے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کا انعام کیا ہوگا۔ اسی لیے ہر طرح کی آلائشوں سے پہلے بات صاف کر کے، اپنی مشغولیت مصروفیت کو کم کر کے، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ کی تلاوت میں، عبادت میں، سجدے میں، قیام میں، رکوع میں دے سکے۔ خوش ہونا چاہیے، خوشی منانا چاہیے،
اپنے آپ کو اپنی تطہیر کرنی چاہیے، اپنا تزکیہ کرنا چاہیے، ظاہری باطنی گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے، اور سب سے پہلے اس کی جو تیاری ہے رمضان المبارک کی، ایسے ہی وہ فضیلت نہیں مل جاتی آدمی کہ اللہ کہے گا میں اپنے بندے کے لیے روزے کا اوارڈ چھپا کر کے رکھا ہوں، تو وہ کون لوگ ہیں جس کو یہ ملنے والے ہیں؟ ان اللہ طیب لا